کپڑے ٹھیک کر لو میری جان، میں جا رہا ہوں، کل ملتے ہیں۔ گھر سے نکلنے کی جتنی جلدی اسے ہوتی تھی شاید ہی کسی کو ہوتی ہوگی۔ صبح اپنی بیوی سے بھی پہلے اٹھ کر تیار ہو جاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ نئی نئی نوکری تھی، ایسا بھی نہیں تھا کہ آفس جلدی پہنچنا ضروری تھا۔ آدھا ناشتہ ہاتھ میں آدھا منہ میں، بیوی پیچھے پیچھے بیگ پکڑاتی، ہانپتی کانپتی کہ آفس پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب آفس کے لیے نہیں تھا۔ ناشتہ ٹھیک سے کیے بغیر گاڑی طوفان کی طرح اڑاتے ہوئے اسے آفس نہیں بلکہ آفس سے پہلے اپنی منہ بولی بیوی کے پاس پہنچنا ہوتا تھا۔ ہاں، وہ ناجائز رشتہ جو پچھلے 1 سال سے کامیابی سے چل رہا تھا، پہلے جان پہچان دوستی اور اب گناہ کی محبت۔ سلیم نے اپنی بیوی اور ریما کے شوہر سے چھپ کے یہ تعلق بنا رکھا تھا اور یہ رشتہ اپنی ساری حدیں پار کر چکا تھا۔ ریما کا میسیج آتے ہی یہ گھر سے نکل جاتا تھا، وہ چلا گیا ہے، آ جاؤ، اور یہ اڑ کر وہاں پہنچ جاتا۔ ریما اسے سجی سنوری خوشبو سے نہائی ہوئی ملتی تھی۔ یہ سلیم کی خواہش تھی کہ جب میں آؤں تو تم مجھے ہمیشہ تیار نئی نویلی دلہن کی طرح ملا کرو۔ اسے اپنی بیوی کی طرح اجڑی عورتیں پسند نہیں تھیں، اسی لیے ریما اسے دلہن بن کے ملتی تھی۔ صبح سویرے دیکھنے والا کوئی ہوتا نہیں۔ ریما کا شوہر شریف انسان تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی ناک کے نیچے یہ لوگ روزانہ ملتے تھے، اور اس کی بیوی بھی اکھڑی اکھڑی رہتی تھی۔ اسے نہ کوئی شک تھا نہ فکر، اس لیے یہ دونوں اپنے حرام رشتے میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہ ملاقاتیں پہلے ہفتے میں ایک بار اور پھر روز ہونے لگیں۔ اپنی بیوی کو آفس کا کہہ کر یہ ریما سے ملنے چلا جاتا تھا اور 2 گھنٹے گناہ کے بستر پر گزار کر یہ اپنے آفس چلا جاتا تھا۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا۔ اگر ایک دن وہ طبیعت خرابی کی وجہ سے پلٹ کر نہ آتا، ریما کے گھر سے نکل کر آفس جاتے ہوئے اسے سر میں شدید درد اٹھا۔ اس نے آفس جانا کینسل کیا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھلا ہوا ملا۔ دروازہ کھلا ہے؟ کیوں؟ وہ حیران پریشان اندر آیا تو بیوی کہیں نظر نہیں آئی۔ اندر سے کچھ آواز آئی تو وہ بیڈ روم کی طرف جانے لگا۔ اتنے میں اس کی بیوی اندر سے بولتی ہوئی باہر آئی، آ جاؤ، کب سے دروازہ کھلا چھوڑا ہے، اور سلیم کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ دوسری طرف سلیم نے اس کا جملہ سنا ہی نہیں تھا۔ وہ تو ایک ٹکٹکی لگا کر اپنی ہر وقت اجڑی رہنے والی بیوی کو دیکھ رہا تھا، وہ جو ہمیشہ اجڑے لباس اور بکھرے بالوں کے ساتھ آدم بیدار صورت لیے رہتی تھی، اس وقت ایک دلہن کا لباس پہنے خوشبو میں بسی ہوئی اس کے سامنے کھڑی تھی۔